یہ ہماری ٹریننگ ہے. تو اسی وقت بیٹھیں جب آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں اور نہیں کہہ دیں اللہ کو کہ اللہ تیری طرف سے ہے نا. بس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کے بعد دیکھیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے روئے ہمارے نبی, کتنا وہ تکلیف دہ لمحہ تھا, شکایتیں کر دیں ساری کہ اللہ آپ مجھے مت چھوڑیں, ان لوگوں کے حوالے مت کریں, کیوں ان کے حوالے کرتے ہیں, میرے ساتھ زیادتی کریں گے, ساری دل کی بھڑاس نکالی اللہ کے آگے. لیکن اینڈ میں کہا کہ اے میرے رب جب تک تو راضی ہے نتھنگ ایلس میٹرز, جب تک تو راضی ہے کوئی اور چیز میٹر میرے لیے نہیں کرتی. تو یہ ہے سیٹسفیکشن. اور تیسرا ہے محبت. تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. ٹو لیو دی کمپلینٹ از اے ڈگری آف پیشنس. ظاہر ہے صابر انسان ہی شکایت کرنا چھوڑے گا, اسی لیے صبر بھی بہت خوبصورت گفٹ ہے, اور صبر اور توکل آپس میں بہت جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ کو صابرین سے بھی محبت ہے, اور صبر اللہ سے مانگنا چاہیے, اور صبر کر کے آتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کیا جائے, یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اور کچھ کیا نہ جائے, نہیں, یہ صبر نہیں ہے. صبر ہے کہ یو ڈو ایوری تھنگ پاسبل ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ یو آلسو ویٹ فار تھنگس ٹو بیکم بیٹر. یہ صبر ہے. اور آپ غلط سائڈ پہ نہ چلے جائیں, شکایتوں پہ نہ چلے جائیں, بالکل ہی آپ دین سے نہ ہٹ جائیں, رائٹ, وہ صبر کے منافی ہے. تو صبر, ٹو لیو دی کمپلینٹ از اے ڈگری آف پیشنس. Satisfaction is the calmness of the heart towards what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. اطمینان کا مطلب یہ ہے مطمئن ہو جانے کا کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اور وہ کام ہے, کمپوزڈ ہے کس بات پہ کہ جو میرے رب نے میرے لیے ڈکری کیا ہے. اور وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا, ٹھیک ہے, کہ ایک چیز اب ڈکریڈ ہے. دعا تو ہم کرتے رہیں گے, لیکن اگر چلو دعا سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے. اللہ کی ڈکری پہ ہم راضی ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اطمینان ملے گا. اینڈ لو از ٹو لو وٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ڈکریڈ فار ہم. یہ بہت مشکل لمحہ ہے کہ اس بات کو پی جانا. ظاہر ہے تکلیف آسان تو نہیں ہوتی. پہلا سٹیپ تو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, خدا نہ خواستہ کسی کوئی بیماری آ گئی, شوق لگے گا. خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے, کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے, رائٹ. شوق آتا ہے ایک دم, اس سے نیکسٹ اسٹیپ غصہ آ سکتا ہے, اس سے نیکسٹ اسٹیپ ڈینائل آ سکتا ہے کہ ڈینائل پہ چلا جائے انسان, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے, صحیح سے ان کانسیپٹس پہ نہ آئے توکل والے, تو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے انسان, رائٹ. تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کرنا کہ یار اب میں راضی ہوں, بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائے, انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں. لیکن اینی وے یہ 3 درجات ہیں توکل کے. دا فرسٹ ڈگری از فار دی ascetics, دا سیکنڈ ڈگری از فار دا truthful ones, اینڈ دی تھرڈ ڈگری از فار دا messenger. سبحان اللہ. یہی جو اسکالر ہیں, یہ کتاب ہے ایکچولی التوکل بائی ابن ابی الدنیا, یہ اس میں سے ایک کوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو پہلی ڈگری ہے, جو پہلا درجہ ہے توکل کا, وہ ہے کہ شکایت ہی چھوڑ دینا. وہ اسیٹکس کے لیے, جو رہبانیت والے لوگ ہوتے ہیں, جو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں, خانقاہوں میں آپ کو ملتے ہیں. جو سیکنڈ ڈگری ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے, یعنی وہ نیکسٹ لیول ہے نا, وہ عبادت گزار بھی ہیں اور وہ صدیقین بھی ہیں, صدیقین کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں. اور جو تھرڈ درجے پہ آ جاتا ہے, جو محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی ڈکریز پہ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے 2 بیٹوں کو دفنایا, انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا, لیکن وہ اللہ کی رضا پہ نہ صرف راضی تھے, محبت بھی کرتے تھے, پسند بھی تھے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے. اور یہ بہت بڑا درجہ ہے, اور ظاہر ہے ان کا توکل ہی نیکسٹ لیول تھا کہ میرا رب جو ہے نا اس میں کوئی بہتری ہے میرے رب کی طرف سے, اور میرا رب میرے درجات بڑھائے گا. یہ رسولوں کا اصل میں درجہ ہے, اور اس درجے کو بینچ مارک بنانا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہیں. تو ان کا جو لیول تھا توکل کا, اس کو بینچ مارک بنائیں گے تو کہیں پہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ. آلدو مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدارج السالکین ایک کتاب ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی, تو اس میں وہ فرماتے ہیں The condition of the one who relies on Allah is like the condition of the one who is given a dirham by a king. Then it gets stolen from him. So the king says to him,
I have many times as much as that, so don't worry. When you come to me, I will give you from my treasures much more than that. Subhan Allah. Ibn al-Qayyim कितनी खूबसूरती से सिंपल तरीके से उस इंसान की मिसाल देते हैं कि उस इंसान की मिसाल जो अल्लाह पे रिलाय करता है, तवक्कुल करता है, वो इस तरह है जैसे कि एक बादशाह ने एक शख्स को एक दरहम दिया और वो दरहम उस इंसान से गुम गया, तो वो परेशान है इंसान, लेकिन वो बादशाह उसे मुस्करा कर गारंटी देता है कि तू फ़िक्र ना कर, अगर मैं तुझे ये एक दरहम दे सकता हूँ तो मेरे पास कई ज़्यादा दरहम ऑलरेडी मौजूद हैं तुम्हारे लिए, तो मैं और भी दे सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, वो बंदा काम डाउन हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है उसके काम डाउन होने की कि अगर वो बंदा किंग पे यकीन रख, किंग की सच्चाई पे, उसके वादों पे ट्रस्ट करता है, तो फिर डेफिनेटली वो सैडनेस की तरफ नहीं जाएगा फॉर वट एवर मिस्ड दैट पर्सन। अब आप देखें कि हमें कोई चीज़ मिलती है ना, तो हम समझते हैं बस यही ज़िंदगी है और इसी से हमारी तमाम खुशी जुड़ी हुई है, तमाम मकसद इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, मतलब हर चीज़ इस चीज़ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। और वो चीज़ ना मिले तो फिर आप देखें हमें डिप्रेशन होती है, सुसाइड की तरफ भी अल्लाह माफ़ करे लोग चले जाते हैं। लेकिन इमेजिन कि वो किंग जो आपको ये चीज़ जो है अगर आप चाह रहे थे तो सोचें उसके पास इससे भी बेहतर चीज़ हो सकती आपके लिए, ठीक है, तो उससे मांगें। यही तो मौका है उससे मांगने का, यही तो मौका है सब्र शो करने का कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, आपका कोई इसमें बेहतरी है, मुझे नहीं समझ, आपको समझ है, मुझ में कोई हिकमत नहीं है, अल्लाह आपको सब पता है, सब नज़र आता है, तो मैं अपने आप को सबमिट करता हूँ या करती हूँ आपके फ़ैसले के आगे, लेकिन मुझे इससे बेहतर दे। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ उम्मे सलमा, गालिबन हज़रत मैमूना शायद उनका नाम है, तो उनका जो है उनकी एक दुआ कि जब उनके हस्बैंड फौत हुए तो उन्होंने अल्लाह से दुआ बहुत की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख्लुफ़ ली खैरन मिन्हा। और देखें कि शी नेवर थॉट कि उन्हें पिछले हस्बैंड से भी अच्छा हस्बैंड मिल सकता है, लेकिन कौन मिला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बेहतरीन दुआ है, ठीक है। तो ये है असल में बात कि इंसान जो है वो अल्लाह से मांगे। तो बहरहाल इंस्टेड ऑफ आस्किंग अल्लाह फॉर अ सर्टन प्लान टू वर्क, अ बिलीविंग मुस्लिम full of tawakkul should ask Allah to grant him or her an outcome that is best for him or her, बजाय के करें कुछ ना और यही दुआ करते रहें अल्लाह से कि अल्लाह बस ये हो जाए। इससे बहुत बेहतर ये है, तवक्कल का असल मतलब ये है कि आप वो काम ज़रूर करना शुरू कर दें और उस काम की बदौलत ये तवक्कल अल्लाह पे ज़रूर रखें और ये दुआ करें कि अल्लाह इस काम का जो बेस्ट आउटकम है या रब वो मुझे दे दे।